بہت مشہور دعا جو آپ سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور دعا تو خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اب ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ایک مانگی جاتی ہے، ایک پڑھی جاتی ہے ایک مانگی جاتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے یہ الگ موضوع ہے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ ہم دعا ایسی بیان کریں جو پڑھی بھی جاتی ہے اور مانگی بھی جاتی ہے، اور یہ کون ہے مانگنے والا؟ یہ سچا ہے، ایسا سچا ہے کہ روئے زمین پر معصوم کے جملے ہیں، روئے زمین پر، یا یوں کہیے کہ زمین نے کسی ایسے شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ حضرت ابو ذر کی دعا، کون سی دعا؟ بیٹھے تھے حضرت ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے، اور داہیہ کلبی نہیں تھے بلکہ ان کی شکل میں، ان کے روپ میں جبرائیل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آیا کرتے ہیں بشکل بشر بھی بشکل نور بھی۔ جب بشکل بشر آتے ہیں تو رسول کے اصحاب میں سے اس کا چہرہ منتخب کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ داہیہ کلبی۔ کیوں کرتے ہیں منتخب؟ کہ داہیہ کلبی کو حسین سے بڑی محبت ہے، گویا جو حسین سے محبت کرے جبرائیل اس کے چہرے سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں بشکل بشر، مگر ہیں دیکھنے میں داہیہ کلبی۔ اور اب پیغمبر سے رازدارانہ بات ہو رہی ہے، یہ دو بیٹھے ہوئے پیغمبر اور یہ۔ ابو ذر وہاں سے گزرے اور سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل امین نے باتیں کرتے کرتے رسول سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ آج یہ ابو ذر کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے؟ حالانکہ ان کی دعا تو ہم اہل آسمان خود پڑھتے ہیں۔ اس مکتب میں اگر ابو ذر ایسا ہو جس کی دعا اہل آسمان پڑھتے ہو تو پھر عباس کا مقام کیا ہو؟ اور پچھلے سال میں اشارہ کر چکا جناب سلمان کا مقام کیا ہے اور مولا عباس کا مقام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل یا کسی مجلس میں اشارہ ہو کہ درود میں مولا عباس شامل ہے، تو شامل کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کوشش تو کروں گا کہ آپ کا سوال بھی آ جائے کہ آوان جو ہے مولا عباس کی اولاد میں ہیں یا نہیں، اور اگر آوان مولا عباس کی اولاد ہے تو یہ نکلے کہاں سے، لفظ کہاں سے آیا؟ اس بات تک ہم پہنچ چکے کہ مولا عباس کی اولاد آوان کہلاتی ہے یا آوان ہیں کون؟ خیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کہیں اور نکل جائے۔ حضرت ابو ذر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم شخصیت کہ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے، ہم تو ان کی دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب میٹنگ ختم ہو گئی، گفتگو مکمل ہو گئی اور جبرائیل چلے گئے تو اللہ کے رسول نے بلایا ابو ذر کو۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے شکایت بھی کی جاتی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ سے شکایت کی تھی کہ حدیث قصہ کی تلاوت میں آپ اندر کیوں نہیں آتے، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم آج مجمع تو تھا جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ کے رسول نے قریب بلا کے فرمایا ابو ذر کیا بات ہے، آج آپ سلام کیے بغیر ہمیں آگے بڑھ گئے؟ اظہار محبت شکوہ کر دیا۔ ابو ذر سر جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اگر سلام نہیں کیا تو اس میں بھی ایک میرا خیال تھا کہ آپ داہیہ کلبی سے کوئی رازدارانہ بات نجوہ سرگوشی کر رہے ہیں، میں اگر سلام کروں گا تو میرا سلام کرنا سنت ہوگا، مستحب ہوگا، آپ کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔
میں آپ پر واجب کام لاگو کر دوں تو آپ اپنی گفتگو روک کر مجھے سلام کا جواب دیں. میں نے چاہا کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے آپ کی گفتگو میں خلل پیدا ہو. کیسے کیسے عاشق مصطفیٰ تھے کہ سلام کرتے تو بھی عشق محمد میں اور سلام نہیں کرتے تو بھی عشق محمد میں. اس لیے کی محمد سے وفا. تو ابو ذر کیا ہیں آپ؟ اللہ کے رسول. اچھا ابو ذر نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بیٹھا ہوا کون ہے، داہیہ قلبی بیٹھے ہوئے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر یہ داہیہ قلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل امین تھے، اور یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اہل آسمان آپ کی کوئی دعا پڑھتے ہیں، تو کوئی آپ بھی کوئی دعا خاص پڑھتے ہیں تو بتائیے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ قربان جائیے کیا محبت ہے. پیغمبر ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پوچھتی بتاؤ بیٹا تم کیسے پڑھتے ہو، پڑھ کے دکھاؤ گے. اور ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو جاری. یا رسول اللہ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں کیا پڑھوں گا، مجھے بولنا کہاں آتا ہے، میں اللہ سے بات کروں گا. اور پیغمبر اظہار محبت فرما رہے نہیں ابو ذر کچھ تو پڑھتے ہوگے. حضرت ابو ذر جب اللہ کے رسول نے مجبور کیا، امر کیا، حکم دیا، الامر فوق الادب، اب تک ادب میں خاموش تھے ابو ذر، جب امر آ گیا تو مجبور ہوئے. کہتے ہاں ایک ٹوٹے ہوئے الفاظ خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوں، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والتصدیق. پروردگار سے جناب ابو ذر کی دعا کے 5 کلمات میں سے کلمہ نمبر 2 کلمہ نمبر 1 کے بعد ہے. نمبر 1 کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا. اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات پر ایمان کا. اس کے بعد پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کا سوال کرتا ہوں. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تصدیق. ہمیں کیا ضرورت تصدیق کی دعا مانگنے کی؟ ہم تو ابو ذر سے بڑے مومن ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم تو ابو ذر سے خدا نہ خواستہ ذہن میں اگر بیٹھ جائے انسان کے جہالت جہل مرکب کی شکل میں یہ سوچتا تو ابو ذر زندگی بھر دعا مانگتے رہے ہو، آپ کی دعا جبرائیل پڑھتے رہے، بلکہ شاید اب بھی پڑھ رہے ہوں گے. وَالتَّصْدِيقَ بِنَبِيِّكَ، تصدیق. اور وہ جملہ استعمال کیا مولا نے زیارت ابو الفضل عباس میں، اللہم اشہد و اشہد لکا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے، اشہد لکا بے تصدیق. تصدیق قبول حق، حق قبول کرنا. اس کی ضد کیا ہے؟ جہد، انکار. حق قبول کرنے سے انکار کر دینا. متزلزل ہو جانا اعتماد کا، یہ ہے اس کی ضد. اب جس کو قبولیت حق چاہیے ہو، اس کو امام صادق نے مولا عباس کی ملکیت میں رکھ دیا ہے. اب اگر چاہیے سلوات تو آپ نے پڑھی مگر آہستہ سے پڑھی، پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں تو پڑھتے ہی نہیں. خطیب کا جملہ ہے، انہوں نے دوران مجلس کہہ دیا کہ اگر کوئی با آواز بلند سلوات پڑھتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. وہ خطیب کہتے ہیں میں نے یہ روایت پڑھی تو ایک جگہ ایسا اثر ہوا کہ سب خاموش ہو گئے، کسی نے درود پڑھا ہی نہیں. روایت سن کر کہ درود اگر زور سے پڑھا جائے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے، وہ خاموش رہے.
مولانا نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں الحمدللہ کوئی نفاق نہیں ہے. نفاق ہوگا تو دور ہوگا نا، واقعی نہیں. اور بہرحال یہ درود کی بات بیچ میں آ گئی، مگر امام کے الفاظ ہیں اللہم، شروع ہوا جملہ سلام اللہ سے، اور اس پیراگراف کے بعد اشہد لک بالتصدیق، اور تصدیق. اب اگر کوئی ایسا ہو جو جہد کو ختم کر کے تصدیق میں آنا چاہے تو اس کے لیے صرف 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کہ اپنے کم از کم اپنے اوپر غور کرے. بہت غور کیجیے گا، یہ مستقل عنوان ہے عقائد کے باب میں، اور ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں کہ عقیدت تو بہت ہے، عقیدہ بہت کم ہے. عقیدت تو بہت ہے، عقیدہ بہت کم ہے. اور بہت ادب کے ساتھ ان سے کہ جو متعلق ہیں اشعار اور آداب کے حوالے سے، کہ جی آج کل ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے شاعر کہتا ہے یہ میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اب میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. تو کیا ممبر اس لیے بنا تھا کہ الشاعر حضرات اپنا عقیدہ ممبر سے بیان کریں؟ کیا فرق ہے لفظ عقیدت میں اور عقیدہ میں؟ ہو سکتا ہے عقیدت ہو جائے مجھے ممبر سے، مجھے اس گلاس سے اتنا عمدہ مائک ہے، بس جہاں بھی جاتا ہوں یہ مائک یاد کرتا ہوں، بڑا اچھا مائک، ساتھ چھوڑتا ہی نہیں میرا یہ، یا میں اس کے ساتھ ہی چھوڑتا ہوں، الگ بات. یہ ہے عقیدت. عقیدت دیوار سے ہو جائے، عقیدت گھر سے ہو جائے، عقیدت گاڑی سے ہو جائے، عقیدت اپنے باپ اور ماں سے ہو جائے تو عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے. عقیدت کہتے ہیں احترام اور محبت کو، اور عقیدہ کہتے ہیں آل محمد کے دیے ہوئے اصول کو. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، عزاداروں کس بات میں تم کم